بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 21 مئی 2023 یکم ذوالقعدہ 1444 ہجری بروز اتوار۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی طرف۔ ولی عہد کی اہلیہ شہزادی سارہ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نئے انیشیٹو کا آغاز کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اہلیہ شہزادی سارہ بنت مشہور بن عبدالعزیز، جو علمی ادبی مرکز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن بھی ہیں، انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے ایک نئے مرکز علمی کی قیام کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس انیشیٹو کا مقصد سعودی نوجوانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسکلز کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ تحقیقات و دریافت سے متعلق علمی مرکز کے مکمل طور پر غیر منافع بخش ہوگا، جو ریاض کے غیر منافع بخش محمد بن سلمان سٹی میں قائم کیا جائے گا۔ مرکز کا افتتاح 2025 میں کیا جائے گا۔ سرکاری خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق علمی انیشیٹو کی ایک غیر حکومتی مہم ہے جو شہزادی سارہ بنت مشہور بن عبدالعزیز کی سربراہی میں قائم کیا گیا تھا۔ امریکی کمپنی ایپل کی نائب صدر نے ریاض میں ڈیولپر اکیڈمی کا دورہ کیا۔ امریکہ کی معروف کمپنی ایپل کی نائب صدر برائے ماحولیاتی پالیسی اور سماجی انیشیٹو لیزا جیکسن نے حالیہ دنوں ریاض میں قائم آل فیمیل ایپل ڈیولپر اکیڈمی کا دورہ کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ اکیڈمی 2021 میں شہزادی نورہ بنت عبد الرحمن یونیورسٹی اکیڈمی اور سعودی فیڈریشن فار سائبر سیکیورٹی اور پروگرامنگ اور ڈرونز کے تعاون سے قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد خواتین انٹرپرینیور اور ڈیولپرز کو ایپ اکانومی میں کیریئر شروع کرنے میں مدد فراہم کرنا تھا۔ لیزا جیکسن نے اکیڈمی کی خواتین سے ملاقات کی، جنہوں نے اپنی تیار کردہ ایپس کی نمائش کی۔ لیزا جیکسن نے کہا کہ یونیورسٹی اور فیڈریشن کی تعریف کی جانی چاہیے، کیونکہ انہوں نے واقعی ایک ایسا ماحول فراہم کیا جو سیکھنے والوں کی خواہشات کے مطابق تھا۔ زیادہ دور نہ جائیں، سعودی عرب کی سیاحت کریں۔ سعودی عرب مسافروں کو رواں موسم گرما کے دوران گرمی کو شکست دینے اور مملکت کے منفرد اور متنوع مقامات کو دریافت کرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی ٹورازم اتھارٹی نے اپنی ری تھنک سمر مہم میں زور دیا ہے کہ زیادہ دور نہ جائیں، سعودی عرب کا دورہ کریں۔ اتھارٹی نے ریاض میں لانچ ایونٹ کے موقع پر حکومت اور نجی شعبے کے اہم شراکت داروں کو جمع کیا۔ اتھارٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ مہم ویژن کو یکجا کرنے، نجی شعبے کو بااختیار بنانے اور فراہم کردہ منزلوں، مصنوعات، تجربات، پیشکشوں اور پیکیجوں کی تیاری کو حتمی شکل دینے کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم نے مل کر سعودیوں اور دنیا بھر کے دوستوں کے لیے موسم گرما کی تعطیلات کے مختلف مقامات کی نمائش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی منزل پر ہے، جس میں سال بھر دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی میزبانی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ حرمین شریفین میں زائرین کی خدمت کے لیے حج منصوبہ تیار۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے حج موسم کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے عازمین حج کی بہترین خدمت اور تمام سہولتوں کی فراہمی کے لیے جامع منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ انتظامیہ اپنی پوری طاقت سے عازمین حج کو تمام سہولتیں فراہم کرے گی۔ انتظامیہ سعودی قیادت کی ہدایت کے مطابق عازمین حج کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حج منصوبے کے تحت انتظامیہ نے زائرین کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تمام چیزوں کو مد نظر رکھا ہے۔ عمرہ پرمٹ 4 جون تک جاری ہوں گے۔ سعودی وزارت حج سعودی وزارت حج و عمرہ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ حج سیزن سے قبل عمرہ پرمٹ کے اجرا کی آخری تاریخ 4 جون 2023 یعنی 15 ذوالقعدہ 1444 ہجری ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ عازمین حج کی پروازوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ مسجد الحرام میں ان کے خیر مقدم کے لیے انتظامات مکمل ہیں۔ وزارت حج کا کہنا ہے کہ عمرہ پرمٹ 4 جون کے بعد جاری نہیں ہوں گے۔ 15 ذوالقعدہ سے مسجد الحرام صرف عازمین حج کے لیے مختص ہوگی۔
اس سے قبل وزارت حج نے بیان میں کہا تھا کہ عمرہ ویزے پر آنے والوں کو حج کی اجازت نہیں ہے۔ عمرہ زائرین کی روانگی کی آخری تاریخ 18 جون 29 ذوالقعدہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں پرمٹ کے بغیر مقیم غیر ملکیوں کے داخلے پر بھی پابندی عائد ہے۔ پاکستان سے حج پروازوں کا آغاز، پہلی فلائٹ مدینہ پہنچ گئی۔ پاکستان سے عازمین حج کی پہلی پرواز مدینہ پہنچ گئی ہے، جہاں سعودی حکام سمیت پاکستان حج مشن کے حکام نے ان کا استقبال کیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن (PIA) کی پہلی خصوصی حج پرواز PK 773 کراچی سے اتوار کی صبح 4:50 پر 316 عازمین کو لے کر روانہ ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر سعودی وزارت حج و عمرہ کے حکام کے علاوہ پاکستانی حج مشن کے حکام نے بھی عازمین کا خیر مقدم کیا اور خصوصی بسوں کے ذریعے ہوٹلوں میں منتقل کیا۔ مملکت میں اتوار سے جمعرات تک بارش کا امکان، شہری دفاع کا الرٹ۔ سعودی شہری دفاع نے مملکت کے مختلف علاقوں میں اتوار سے جمعرات تک متوقع بارش کی پیشن گوئی کی باعث احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی نے محکمہ شہری دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ موسمیات کے قومی مرکز کی اطلاع کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن کے مختلف علاقوں میں بارش جبکہ کہیں کہیں ژالہ باری کا بھی قوی امکان ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے علاقے طائف، میسان، عزم، الخرمہ، الارضیات، تربہ، رینا المویا کے علاوہ عسیر البہا، جازان اور نجران ریجن میں بارش جبکہ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ریاض ریجن کے مختلف علاقوں میں بھی درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے جبکہ بعض مقامات پر تیز گرد آلود ہوا بھی چلنے کی توقع ہے۔ بارش کے حوالے سے محکمہ شہری دفاع نے انتباہ کیا ہے کہ ایسے نشیبی علاقے جہاں سیلابی ریلے کا امکان ہے، ان مقامات پر جانے سے گریز کیا جائے۔ وادیوں اور گھاٹیوں میں قیام سے گریز کریں۔ سیلابی ریلے کی گزرگاہوں کو عبور نہ کیا جائے جو قانون شکنی تصور ہوگی۔ اب چلتے ہیں ریال ریٹ کی طرف۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 75 روپے 15 پیسے، STC پہ 75 روپے 20 پیسے، تحویل الراجی 75 روپے 6 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 30 پیسے اور منی گرام 75 روپے 20 پیسے اور ٹیلی منی 75 روپے 10 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 45 پیسے، STC پہ 21 روپے 62 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 48 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 74 پیسے، منی گرام 21 روپے 64 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 58 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 30 پیسہ، STC پہ 28 ٹکا 39 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 34 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 65 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 35 پیسہ، انجاز بینک 28 ٹکا 30 پیسہ۔ یہ ہے آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم۔